وَهُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ وہ ذات ہے، انزل جس نے نازل کیا، من السماء آسمان سے، ماءً پانی، کون سا پانی؟ بارش کا پانی، فأخرجنا پھر نکالے ہم نے، بھی ساتھ اس کے، کس کے؟ اس پانی کے، اس بارش کے پانی کے ساتھ، نباتا نباتات پودے، کل شیء ہر چیز کے، یعنی ہر قسم کے، فأخرجنا پھر نکالا ہم نے، منہ اس سے کس سے؟ زمین سے، خضرن سبزہ، خضر کا لفظ جو ہے یہ سبزے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ٹہنی اور شاخ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو مراد اس سے یہ ہے کہ آسمان سے بارش اتری، زمین سے نباتات اگی، اور پھر اس نباتات سے ہریالی پھیل گئی، تو منہ کی ضمیر جو ہے یہ نبات کی طرف بھی جا رہی، کیونکہ جب بارش ہوتی ہے بیج نرم ہوتا ہے تو اس سے جو ابتدائی طور پہ سبزہ نکلتا ہے نا وہ نبات ہے، یعنی کوئی سٹیم سب نکلتا ہے، اور اس سٹیم کو پھر مزید تقویت پہنچتی ہے تو وہ ٹہنی میں بدل جاتا ہے، یعنی اوپر پودا مزید نکل آتا ہے، پہلے درجے پر وہ زمین کے اندر ہوتا ہے، یہ تھوڑا سا نکلتا ہے اور پھر وہ بڑھتے بڑھتے درخت بن جاتا ہے، شاخیں بن جاتی ہیں، یا گھاس کی شکل میں ہریالی نظر آتی ہے، یا ہر طرف ہر چیز سرسبز ہو جاتی ہے۔ نخرج منہ نکالتے ہیں اس سے، اس کس سے؟ نبات سے، حبن دانے، متراکبن تہ بتہ، متراکب کا لفظ جو ہے رے کاف بے سے ہے، رکبہ سوار ہونا، مثلا آپ امیجن کریں کہ کوئی شخص گھوڑے پہ سوار ہے یا گدھے پہ سوار ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس کے اوپر چڑھا ہوا ہے، تو اسی طرح تہ بر تہ دانے، یعنی ایک دانے کے اوپر ایک دانہ سوار ہے، اس پہ چڑھا ہوا ہے، اور آپ امیجن کر سکتے ہیں گندم کے شاخ کو یا مکی وغیرہ کو، جوار باجرہ کو، کہ کس طرح گتھے ہوئے اور ایک کے اوپر ایک چڑھے ہوئے دانے نظر آتے ہیں، یعنی کثرت کی طرف اشارہ ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ بہترین طریقے سے ایک حب سے یا ایک دانے سے بہت سے دانے نکال دیے۔ وَمِنَ النَّخْلِ اور نخل یعنی کھجور کے درخت سے، من طلعها اس کے خوشے سے، طلع کا لفظ جو ہے طلوع ہونے سے، طلوع ہونا کیا ہوتا ہے؟ نکلنا، جیسے سورج طلوع ہوتا ہے تو شروع کا حصہ جو سورج کا نظر آتا ہے وہ اس کا طلع ہے، اسی طرح کھجور کے درخت میں وہ چیز جو شاخ میں سب سے پہلے نکلتی ہے، جو اس کا خوشہ بنتی، یعنی ویسے تو کھجور کے پتے ہوتے ہیں نا، ٹہنیاں سی ہوتی ہیں، تو جب موسم آتا ہے پھل لگنے کا تو ان ٹہنیوں سے مختلف ایک اور طرح کی ٹہنی نکلتی اور اس میں گچھا سا نکلتا ہے، تو اس طلع سے کیا ہوتا ہے؟ قنوان کلسٹرز ہوتے ہیں یا خوشے ہوتے ہیں، دانیتن جھکے ہوئے، یعنی ہینگنگ لو، دانیہ دنوب سے ہے، دنوب کس کو کہتے ہیں؟ قریب ہونے کو، دانی قریب ہونے والا، اور دانیہ مؤنث اس سے قریب ہونے والی، یعنی اس کے پہلے خوشوں سے کیا ہوتا ہے؟ لٹکتے ہوئے کھجور کے گچھے نکلتے ہیں کلسٹرز کی شکل میں، جو پھل کی کثرت کی وجہ سے کیسے ہوتے ہیں؟ جھک جاتے ہیں، نیچے لٹک جاتے ہیں، یا پھر وہ ایک دوسرے کے بھی قریب ہوتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو مالٹے کا باغ، تو مالٹے گچھوں کی شکل میں نہیں ہوتے، کیا ہوتا ہے؟ ایک ایک ہوتا ہے اور پھر پورے درخت پہ پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس کھجور کا جو درخت ہوتا ہے اس میں پھل قریب قریب ہوتا ہے، لٹکتا بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے بھی قریب، یعنی ایک سرٹن پلیس پر اس کا پھل ہوتا ہے۔ تو دانیہ کا ایک معنی یعنی نیچے کو جھکے ہوئے، اور دوسرا معنی آپس میں قریب قریب۔ وجنات اور باغات، جمع ہے جنت ان کی، اور باغات کس چیز کے؟ من عناب انگوروں کے، عنب کی جمع، والزیتون اور زیتون کے باغ، والرمان اور انار، کیونکہ اہل عرب میں یہی پھل مشہور تھے۔ زیتون اگرچہ سبزی بھی ہے لیکن پھل بھی ہے ایک طرح سے۔ مشتبہن ہم شکل، ملتے جلتے، یعنی جن کے پتے یا پھل یا شکل یا مزہ بعض اوقات باہم ملتا جلتا ہے، وغیر متشابہ اور نہ ملتے جلتے بھی، یعنی بعض اوقات ایک دوسرے سے فرق ہوتے ہیں، ہم شکل نہیں ہوتے، حالانکہ سب کو ایک ہی پانی پلایا جاتا ہے، ایک ہی زمین میں اگتے ہیں،
ایک ہی طرح کی ہوا اور سورج کی روشنی ملتی، لیکن ہر پھل دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. بظاہر دیکھنے میں سائز ایک جیسا لگ رہا ہوتا ہے یا رنگ یا اس کا شیڈ ایک جیسا لگتا ہے، لیکن ٹیسٹ اس کا فرق ہوتا ہے. یعنی کچھ چیزیں ملتی جلتی اور کچھ چیزیں نہ ملتی جلتی. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ زیتون اور انگور جو ہیں، ان کے بعض اوقات جو پھل ہیں ان کے سائز اور رنگ بھی ملتے جلتے ہیں. انگوروں میں بھی آپ دیکھیں گرین انگور بھی ہوتے ہیں اور اسی طرح پرپل کلر کے بھی. زیتون بھی گرین اور پرپل کلر کا ہوتا ہے. بعض اوقات دور اگر زیتون رکھا ہو تو شبہ پڑتا ہے کہ کہیں انگور تو نہیں، یا انگور ہوں تو زیتون کا شبہ ہو سکتا ہے. یعنی بعض آپس میں ملتے جلتے ہیں اور بعض آپس میں ملتے جلتے نہیں. اسی طرح سورۃ الرعد آیت 4 میں آتا ہے وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ سِنْوَانٌ وَغَيْرُ سِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ، کہ ایک جیسا پانی پلایا جاتا ہے. وَنُفَضِّلُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اور ہم ان میں سے بعض کو بعض پر کھانے میں فضیلت دے دیتے ہیں. ذائقے کے اعتبار سے ایک کو دوسرے پر فضل حاصل ہوتا ہے. انظروا الی ثمرہ، کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ انظروا، دیکھو. کس کو کہا جا رہا ہے؟ کون مخاطب؟ ہم سب. دیکھو، اور نظر ظاہری نظر سے بھی اور غور و فکر کی نظر سے بھی، ایک عام انسان کی نظر سے بھی اور ایک سائنٹسٹ کی نظر سے بھی. ان کو دیکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں وہ قابل توجہ ہیں. دیکھو الی ثمرہ، اس کے پھل کی طرف. یہ پھل صرف کھایا نہ کرو بلکہ ان کو دیکھا بھی کرو، ان پہ غور بھی کیا کرو. اور ثمر جو ہے یہ اسم جنس ہے، اور اسم جنس واحد، جمع، مذکر، مؤنث سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس کے پھلوں کی طرف دیکھو. اذا اسمرا، جب وہ پھل لائیں، یعنی جب پھل آ رہا ہو تو اس وقت بھی دیکھو، غور کرو کہ کس طرح پھل لگنا شروع ہوتا ہے، آنا شروع ہوتا ہے. وَيَنْعِهِ، اور اس کے پکنے کو بھی دیکھو. یہ نون عین ین، پکنا، یعنی جب وہ فل بلوم پہ ہوتا ہے اور پوری طرح پک جاتا ہے، میٹھا ہو جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے، اس وقت بھی دیکھو کہ کیسے ابتدا ہوئی اور کیسے یہ تیار ہوا. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو پھل کھانے کے علاوہ کبھی دیکھنے سے بھی دلچسپی ہو، اور لگے ہوئے ہوں تو کبھی لگے ہوئے پھلوں کے پاس رک جائیں، یا کبھی بطور خاص ایسا سفر اختیار کریں کہ جس سے یہ سارا منظر دیکھ سکیں. تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے اور احکامات قرآن پاک میں دیے ہیں، یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے اور اللہ کے بندوں کے لیے. اور غور و فکر کا یہ حکم کس لیے ہے، اور گہری نظر سے دیکھنے کا حکم کس لیے؟ تاکہ ہم اللہ کو پہچان سکیں، ان پھلوں کے بنانے والے کی معرفت حاصل کر سکیں. ان فی ذالکم، بے شک اس میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، واضح دلائل ہیں. کس کے لیے؟ لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہو، ماننے والے لوگوں کے لیے، اللہ کو ایک ماننے والے، اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھنے والے، اس کی الوہیت، اس کی ربوبیت، اس کی ذات، اس کی صفات کو ماننے والے. طلع کا کیا معنی ہے؟ کیونکہ یہ آیت بھی مشکل آیتوں میں سے. طلع کا لفظی معنی تو ہے طلوع ہونا، لیکن یہاں اس آیت میں کس چیز کے طلوع ہونے کی بات ہو رہی ہے؟ خوشہ. خوشے کو اور کیا کہتے ہیں؟ گچھا، گھابا بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، خوشہ، گچھا، گھابا، یعنی ایک ورڈ ہے جو کہ عام استعمال نہیں ہوتا گھے کے ساتھ. ٹھیک ہے، گاف ہے، گھا اور با، گھابا. کھجور کے درخت کا پہلا شگوفہ، تو ایک اور لفظ مل گیا، اور کیا؟ شگوفہ. ٹھیک ہے، تو کیا کیا ہو گیا؟ گچھا، خوشہ، گھابا، شگوفہ. تو بیسیکلی اگر آپ یاد رکھنا چاہیں تو کھجور کے درخت کا پہلا شگوفہ یا خوشہ، ابتدا میں جو آتا ہے، یعنی جو نیا نیا نکلتا ہی ہے، وہ مراد ہے. اچھا، قنوان کیا ہے؟ یہ نیا ہے اور وہ رائپڈ ہے. ٹھیک ہے، قنوان جو ہے قنون سے ہے، اس کا معنی بھی گچھا ہے. خوشہ، قنون، قاف نون واو. اچھا، اس میں آپ دیکھیے کہ اقنا کا معنی ہوتا ہے مالدار ہونا. سورۃ النجم میں آتا ہے اغنا و اقنا. قنا جو ہے یہ مالدار ہونے کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ جس کے پاس کھجوریں بہت ہوتی تھی وہ مالدار ہوتا تھا عربوں میں سے. ٹھیک ہے، کیونکہ آیت میں اس بات کا بھی حکم ہے نا کہ انظروا الی
ثمرہ اذا اثمر و ینعہ، تو دیکھو اس کے پھل کی طرف جب کہ وہ پھل لائے. وہ کون سی چیز لائے؟ طلع. وینعہ قنوان. اب واضح. اور قنوان دانیہ کب ہوتے ہیں؟ جب وہ کھجوریں پک جاتی ہیں، بالکل رائپ ہو جاتی ہیں، تو رس کی وجہ سے بالکل بھاری ہو جاتی ہیں، جھک جاتی ہیں. اور پھر شروع میں تو آپ دیکھیں کہ خوشے دور دور ہوتے ہیں، لیکن جو ہی پھلنے پھولنے لگتے ہیں تو پھر وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قریب قریب ہو جاتے ہیں، تو اس لیے ان کو قنوان دانیہ کہا گیا. اچھا، پھر یخرج منہ کس کی طرف جا رہا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہ اللہ جس نے آسمان سے پانی نازل کیا. فَأَخْرَجْنَا بِهِ، یہاں ہی جو ہے یہ پانی کی طرف، تو نکالا ہم نے ساتھ اس پانی کے، کس کو؟ نبات کل شیء، ہر چیز کی نباتات. اچھا، یہ نبات کون سی ہے؟ یہ جو پہلی انگوری نہیں آتی، انگوری اس کو بولتے ہیں، یعنی جو بالکل فرسٹ سٹیپ ہوتا ہے کسی بھی بیج سے کچھ نکلنے کا، اگر کچھ بھی کبھی مشاہدہ کیا ہو، اور اسپراؤٹ جو ہوتا ہے. پھر فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ یہاں کیا ہے نا، ٹھیک ہے، یعنی اس نباتات سے. ان سٹیپس ہیں. سب سے پہلے پانی پڑا زمین پہ، اور اس سے وہ اسپراؤٹ نکلا، اور اس اسپراؤٹ سے پھر آگے کیا نکل رہا ہے؟ خضرہ، سبزہ نکل رہا ہے. اسپراؤٹ عموماً گرین نہیں ہوتا، لائٹ گرین ہوتا ہے، یلوش ہوتا ہے، یا اس کا کلر تھوڑا فرق ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ دراصل غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں کہ دیکھو کس طرح میں نباتات پیدا کرتا ہوں، کیا سلسلہ ہے، غور کرو. بارش ہوئی، بیج پھوٹا، اس میں سے چھوٹا سا اسپراؤٹ نکلا، اور پھر وہ مزید بڑھا. فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، اس اسپراؤٹ میں سے ہم نے خوب خوب سبزہ نکال دیا، سبز ٹہنیاں نکلی یا سبزہ نکلا. خضر کا معنی کل آپ کو بتایا تھا، گرینری کا معنی میں آتا ہے. نخرج منہ، پھر اس ٹہنی میں سے کیا نکلے؟ حباً متراکبہ، یہ سٹیپس بتائے جا رہے ہیں نا. پانی، بیج سے اسپراؤٹ، اسپراؤٹ سے ٹہنی، ٹہنی سے پھل، ٹہنی کے اوپر پھل لگے، یہ مراد. حباً متراکبہ. ومن النخل، اور کھجور کیسے سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتی ہے؟ من طلعہا، اس کے خوشے میں سے کیا نکلے؟ قنوان، گچھے نکلے. ابتدائی خوشے کس سے بدل گئے؟ بھاری گچھوں سے بدل گئے. دانیتن، جو لٹک رہے ہیں آپ. وجنات من اعناب والزیتون والرمان مشتبہا وغیر متشابہ، یعنی باقی پھلوں کا ذکر نہیں کیا، دو چیزوں کا ذکر کیا، زمین کے نباتات اور پھر کھجور کے درخت کا، اور پھر باغوں وغیرہ کا. اور مشتبہ وغیر متشابہ. انظروا الی ثمرہ، دیکھو اس کے پھل کی طرف. اذا اثمر، جب وہ پھل لائے، یعنی اس کی ابتدائی سٹیج. وینعہ، اور اس کے پکنے کی طرف دیکھو، یعنی دونوں سٹیجز پر غور کرو. ان فی ذالکم لآیات، اس میں بہت سی نشانیاں، بہت سے دلائل ہیں. لقوم یؤمنون، ایمان لانے والی قوم کے لیے. لیکن ایمان لانے والے تو ایسی چیزوں کی طرف آج کل توجہ ہی نہیں کرتے، اسی لیے ایمان پر مضبوط بھی نہیں ہوتا نا، بس روایتی ایمان ہے. تو شعوری ایمان جو ہے وہ متوجہ کرتا ہے کائنات کی طرف کہ کس نے یہ سب کچھ بنایا. یہ انسان کے باشعور ہونے کی علامت ہے کہ وہ مختلف چیزوں پر، حتیٰ کہ نباتات کی مختلف اسٹیجز پر غور کرے. اور یہ ایک عام مسلمان سے مطالبہ ہے، اور باقی ہر ایک اپنے اپنے علم کے مطابق پھر اس کو دیکھتا ہے اور انٹرپریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟